السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی عید۔ آغاز اسلام پر 14 یا 15 برس گزرنے کے بعد جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لا چکے اور ہجرت کا دوسرا سال تھا تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض فرمائے اور اس کے بعد مدینہ میں پہلی عید الفطر منائی گئی۔ غیر معمولی حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیدیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 9 عیدیں آئیں۔ جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی عید سن 2 ہجری کو منائی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کل 9 عیدیں آئیں۔ سن 2 ہجری میں ماہ سیام کی فرضیت سے لے کر وفات تک کا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مصروف ترین دور تھا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی طرف سے پے در پہ حملے کیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سا قیمتی وقت دفاعی جنگوں میں صرف ہوا۔ مدینہ میں اسلامی ریاست کی تشکیل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ تبلیغ اسلام اور اشاعت قرآن کی مہم بھی زور و شور سے جاری تھی۔ قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر معمولی مصروفیت کا تذکرہ سبحً طویلا سے فرمایا ہے۔ بدر، احد اور فتح مکہ، ان جیسے غیر معمولی واقعات رمضان اور شوال جیسے مہینوں میں پیش آئے۔ یہاں سوچنے اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان ایام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مخلص باوفا ساتھیوں کو کیسے کیسے ہنگامی حالات سے گزرنا پڑا۔ غزوہ بدر کے معرکے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ پہلی عید الفطر کا دن آ گیا۔ اگلے ہی سال عید کے فوراً بعد مشرکین مکہ کے حملے کا سامنا کرنا پڑا اور غزوہ احد پیش آیا۔ ان غزوات سے کئی ہفتے پہلے اور کئی ہفتے بعد ایک ہنگامی صورتحال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو گزرنا پڑا، مگر رمضان کی برکات کے ساتھ عید کی آمد گویا آپ کے لیے راحت کا باعث تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور شان کا موقع کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہ دیتے، اس وقت بھی اللہ کی بڑائی اور شان کو بیان کرنے کا موقع حاصل ہو رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہی مقصد حیات اور سکون قلب تھا۔ ان مشکلات اور مصائب کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور بڑائی کے اظہار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا دم وفات کوشاں رہے۔ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اور 2 ہجری سے لے کر سن 10 ہجری تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 9 عیدیں آئیں، اور ان تمام غیر معمولی حالات و واقعات کے باوجود جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان قلب کی گھڑی نصیب ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہو جاتے تھے۔ عید کا دن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور پاس ہی 2 بچیاں ترانہ پڑھ رہی تھیں۔ یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور بچیوں کو ڈانٹ کر خاموش ہونے کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر چھوڑ دو، آج عید کا دن ہے۔ لہٰذا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ اس وبا کے دور میں بھی
چاہے کتنا ہی غم اور تکلیف ہو، عید کی نماز بر وقت ادا کرنی چاہیے۔ عید پر خوشی اور شکر کا اظہار کیا جائے۔ عید کے موقع پر اپنے غریب بہن بھائیوں کو یاد رکھا جائے، تمام بیماروں کی عیادت کی جائے اور امت مسلمہ کے لیے پرزور دعا کی جائے اور انہیں ہر خوشی اور غمی کے موقع پر یاد رکھیں۔ لہٰذا عید کا دن جس کو بھی نصیب ہو، جس حالت میں بھی ہو، خوشی کی ہو یا غم کی، اسے عید کی نماز ضرور ادا کرنی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ سب کو عید الفطر مبارک۔ تقبل اللہ منا و منک۔